نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 7 اور سورت کا رکوع نمبر 20، آیت نمبر 156 اور 157۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وَإِن كُنَّا عن دراستهم لغافلین او تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تقولوا، اور اگر تم لوگ کہو، انما انزل الکتاب، کہ بے شک نازل کی گئی کتاب، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، بے شک تھے ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر۔ او تقولوا، اور اگر کہو تم، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی، لکننا، البتہ ہوتے ہم، اہدی منہم، ان سے زیادہ ہدایت یافتہ۔ فقد جاءکم، اللہ فرماتے ہیں پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس، بینۃ، واضح نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدی، اور ہدایت، ورحمت، اور رحمت۔ فرمایا فمن اظلم، پس جو شخص، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن کذب بآیات اللہ، کہ جو جھٹلائے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے، وصدف عنہا، اور پھر اس سے اعراض کرے۔ فرمایا کہ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب بدلہ دیں گے ان کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، برے عذاب کے ساتھ، بما كانوا یصدفون، ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے تورات کا اور قرآن مقدس کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مقدس کو اللہ پاک نے بابرکت قرار دیا، اور اسی طریقے سے تورات کو اللہ پاک نے ہدایت اور رحمت کا سبب قرار دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے جتنی بھی آسمانی کتب نازل ہوئی ہیں، کتابوں کی تعداد 4 ہے، اور صحائف 100 سے زیادہ ہیں۔ صحائف کا مطلب حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں، آپ کی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جس طرح اس قرآن مقدس میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں، تو یہ 114 صحائف ہیں۔ ایک مخصوص عنوان پر یا رلتے ملتے احکامات پر مشتمل ایک صورت کو ایک صحیفہ کہا جاتا ہے۔ صحیفے کا سمجھنے کے لیے یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے
جس طرح ایک کتاب ہوتی ہے اس میں 2 4 5 10 ابواب ہوتے ہیں، مضامین ہوتے ہیں، تو ہر مضمون کا تعلق الگ چیز کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ کتاب ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اس قرآن مقدس میں اللہ پاک نے 114 صورتیں اس میں نازل فرمائی ہیں۔ ہر صورت کے مضامین دوسری صورت سے مختلف ہیں، ہر صورت کے عنوان دوسری صورت سے مختلف ہیں، تو یہ صحائف ہیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے 4 آسمانی کتب نازل ہوئی ہیں، مشہور ہیں، سب کو پتہ ہے، اور 100 سے زیادہ صحائف نازل ہوئے ہیں۔ ساری کی ساری آسمانی کتب اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، تو وہ رحمت ہیں۔ کن کے لیے رحمت ہیں؟ جو ان کو مان لیں، جو ان کو اپنا لیں، جو اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور جو نہ عمل کریں، یقیناً عمل نہ کرنے کی وجہ سے پھر وہی کتاب ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گی۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں فرماتے ہیں نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اسی قرآن مقدس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں۔ اب یہ عجیب بات نہیں کہ یہ کتاب تو ہدایت کے لیے آئی تھی، گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ اسی طرح گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قرآن مقدس کو اپناتے نہیں ہیں، اس کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے، اس کی اتباع نہیں کرتے۔ اب جب اتباع نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اور بہت سے لوگ یہدی بہ کثیرا، اسی قرآن مقدس کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے ہیں کہ جب اس کو پڑھیں گے، جب اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دیں گے۔ تو ساری کی ساری آسمانی کتب اللہ کی طرف سے رحمت ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو مانیں، اور اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت حاصل کرنا چاہیں، لیکن جو نہ مانیں ان کے لیے وہ رحمت نہیں ہے، ان کے لیے وہ ہدایت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے تورات کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہدن و رحمتن، کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، جو کل قیامت والے دن اپنے رب سے ملاقات پر ایمان رکھتے ہوں۔ انہیں پتہ ہے کہ آج اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ پاک نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے یہ مقدس کتاب بطور رہنما ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس کو اپنائیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو کل اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو انشاءاللہ شرمندگی نہیں ہوگی، وہاں ملاقات آسان ہو جائے گی، وہ ملاقات خوشی کا ذریعہ بنے گی، پریشانی کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اور اگر ہم نے اس دنیا میں غفلت میں زندگی گزار دی، سستی میں وقت گزار دیا، وقت کو ضائع کر دیا، تو وقت تو نہیں رکتا، وقت تو گزر رہا ہے۔ تو جب کل قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ ملاقات ہماری شرمندگی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا، اس کتاب کو بھی ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ ہی نازل کرتے ہیں۔ اور اس کی ترتیب پہلے بھی عرض کی گئی ہے کہ تورات اللہ پاک نے بیک وقت نازل کی ہے، ایک ہی وقت میں نازل کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 1 ماہ کے لیے کوہ طور پر بلایا گیا، پھر 10 راتوں کا اضافہ کروایا گیا، 40 راتوں اور 40 دنوں کے لیے اپنے پاس بلا کر پہلے موسیٰ علیہ السلام کی وہ تربیت کی گئی، ان کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اٹھانے کے متحمل ہو سکیں۔ یاد رکھیں یہ باتیں پہلے بھی کئی بار عرض کی ہیں، تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو یا قرآن مقدس ہو، یہ وحی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو انسان برداشت کرے یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے اللہ پاک مخصوص صلاحیتیں پیدا فرماتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی گئی۔ جب وہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو پوری کی پوری کتاب تورات ان کو عطا کر دی گئی، اور وہ اللہ پاک کی طرف سے پھر پوری کی پوری کتاب تورات اپنی قوم کی طرف لے کر آئے۔ لیکن قرآن مقدس یہ بیک وقت نازل نہیں کیا گیا ہے، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی وقت میں نازل کیا گیا، پھر آسمان دنیا سے بذریعہ جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بقدر ضرورت نازل کیا گیا ہے، تدریجاً آہستہ آہستہ نازل کیا گیا ہے، اور 23 سال میں یہ مقدس کلام اور یہ مقدس کتاب پوری کی گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، اور یہ بابرکت کتاب ہے۔ برکت کس کے لیے ہے؟ جو اس سے محبت کرے، جو اس سے پیار کرے، جو اس کو روزانہ پڑھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس قدر برکت ہے، میری بات سمجھیں، ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، عام طور پر کرتے ہیں۔ ایک گولی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں کھاتے ہیں؟ فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ گولی ایک نظر آنے والی چیز ہے، اس کے اندر کچھ ایسے اسباب کے درجے میں ایسی چیزیں ہیں، کیمیکل ہیں یا جو بھی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کے اندر کچھ تبدیلی آتی ہے، لیکن ہم اس کا عام طور پر مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ
کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، ٹھیک ہو جاتا ہے انسان. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو یہ اس کی برکت نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. جس طرح گولی سے بظاہر اسباب کے درجے میں انسان اس کو استعمال کرے ٹھیک ہوتا ہے، اس کا ٹھیک ہونا انسان کو محسوس ہوتا ہے. یہ کلام جب انسان پڑھے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، تو اس کے پڑھنے سے، دم کرنے سے انسان پر باقاعدہ اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. تو یہ برکت ہے. اور ہم تو اس نظر سے پڑھتے ہیں، ورنہ اگر قرآن پاک کو ویسے ہی پڑھتے رہیں، اس کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کریں، چاہے ایک رکوع پڑھیں، جتنا وقت ہو اتنی تلاوت کریں، ہر نماز کے بعد ایک رکوع پڑھ لیں، دن میں ایک پاؤ پڑھ لیں، جتنی اللہ توفیق عطا فرما دے. تو اس کتاب کے پڑھنے سے صرف یہ نہیں کہ ہماری صحت ٹھیک ہوگی، ہمارے روزمرہ کے معاملات بھی حل ہوں گے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام اثر رکھتا ہے. فرمایا کہ اس میں برکت ہے. تو جب یہ بابرکت کلام ہے تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ایک شیشے کا باکس بنوائیں اور خوبصورت سا وہ شیشے کا باکس ہو، اور اس کتاب کو لے جا کر اس میں رکھ دیں تاکہ برکت گھر میں حاصل ہوتی رہے. ٹھیک ہے؟ یہی طریقہ ہے نا برکت حاصل کرنے کا. ہمارے ہاں تو یہی طریقہ ہے، یہی نہیں؟ ہمارے ہاں تو یہی طریقہ ہے، اگرچہ ہم کہیں گے نہیں لیکن ہے یہی. وہ کوئی بیچارہ بوڑھا، اب اس کا کام کوئی نہیں ہے تو چلو وہ یہ سوچتا ہے کہ وقت پاس کرنے کے لیے چلو کوئی آدھا گھنٹہ تلاوت کر لوں. گھر میں ہماری دادی نانی، اب وہ فارغ ہے بیچاری، تو وہ صبح لے کے بیٹھ جاتی ہے، چلو کوئی آدھا پونا گھنٹہ پڑھ لیتی ہے. ورنہ عمومی مزاج یہی ہے کہ خوبصورت سے غلاف کے اندر، خوبصورت سے کور چڑھا کر غلاف کے اندر، شیشے کے باکس کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے، وہ رکھی ہوئی میری مذہبی کتاب، آسمانی کتاب، بس وہاں سے وہ برکتیں نکل رہی ہیں اور پورے گھر کے اندر پھیل رہی ہیں. یہ تنقید انتہائی معذرت کے ساتھ برداشت کرنی چاہیے کہ ہم اس کے حقدار ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ببرکت ہے، لیکن فاتبعوہ، کن کے لیے؟ جو اس کی اتباع کریں. اتباع کریں، اتباع شرط ہے. اتباع کریں گے تو برکت حاصل ہوگی، ورنہ اس کتاب کلام مقدس کے رکھنے سے برکت کا انکار نہیں ہے، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ ہمیں حاصل نہیں ہوگی وہ برکت. فرمایا واتقوا، نمبر 1 یہ کتاب بابرکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اتباع کریں، اور نمبر 2 اس کو پڑھیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اور اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے، کلام تو موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، لیکن رحمت ہم پر نازل نہیں ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو آیتیں ہم نے پڑھی، ان 2 آیتوں میں قرآن کے نازل کرنے کی اللہ نے 2 وجہ بیان فرمائی ہیں کہ یہ کتاب مقدس، یہ قرآن مقدس میں نے کیوں نازل کی. پہلی وجہ آیت نمبر 156 میں اللہ فرماتے ہیں ان تقولوا، کہ اگر کہو تم لوگ، انما انزل الکتاب علی طائفتین، کہ بے شک نازل کی گئی کتاب علی طائفتین، 2 گروہوں پر، 2 جماعتوں پر، ہم سے پہلے. مراد یہود و نصارہ ہیں. یہودیوں پر اللہ پاک نے تورات نازل کی اور عیسائیوں پر اللہ پاک نے انجیل نازل کی. اب اللہ پاک فرماتے ہیں ممکن ہے کہ تم یہ اعتراض کرو یا یہ بہانہ بناؤ کہ ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں یا ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، امتیں گزری ہیں، ان پر تو آپ نے آسمانی کتاب نازل کی، تورات نازل کی، یہودیوں پر انجیل نازل کی، عیسائیوں پر، لیکن ہم پر تو کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی. اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے تم پر یہ کتاب نازل کر دی ہے، میں نے تم پر یہ اپنا کلام نازل کر دیا ہے. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تورات جو ہے نا وہ عبرانی زبان میں تھی اور انجیل سریانی زبان میں تھی، اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ عربی تھے، وہ عرب تھے، عربی زبان سمجھتے تھے، نہ عبرانی زبان سمجھتے تھے، نہ سریانی زبان سمجھتے تھے. تو وہ یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ ہم پر تو کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی. جو ہمارے پاس سابقہ لوگوں کی کتابیں تھیں وہ عبرانی زبان میں تھی یا سریانی زبان میں تھی، نہ ہم عبرانی زبان سمجھتے تھے نہ سریانی زبان سمجھتے تھے، تو ہم اس کتاب سے استفادہ کیسے کر سکتے تھے، ہم اس کتاب سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے تھے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تمہارے اوپر قرآن مقدس کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم کل کو کوئی بہانہ نہ کر سکو، عذر نہ بنا سکو. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور تم کہو کہ بے شک ہم تو پڑھنے پڑھانے سے، یعنی تورات کو اور انجیل کو پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، کیونکہ وہ ہماری زبان میں نہیں تھی، ہم اس کو سمجھتے نہیں تھے، تو ہم کیسے پڑھ سکتے تھے؟ جب پڑھ نہیں سکتے تھے ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے اللہ پاک نے تمہارے پر قرآن پاک کو نازل کیا. ایک وجہ یہ. اور دوسری وجہ
اللہ فرماتے ہیں او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، ہم نے اس قرآن مقدس کو اس لیے نازل کیا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ اگر ہمارے اوپر یہ کتاب نازل کی جاتی قرآن مقدس لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، ہم یہودیوں سے عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، چونکہ ہمارے اوپر تو کتاب ہی نازل نہیں کی گئی، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی رہنما نہیں دیا گیا، کوئی اصول نہیں بتائے گئے، لہٰذا پھر ہمیں کیا پتہ زندگی کیسے گزارنی ہے، لہٰذا ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے۔ یہ دو اعتراض تھے جو مشرکین مکہ کرتے تھے، کفار مکہ کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان دونوں اعتراضوں کا جواب اس قرآن مقدس کو نازل کر کے دے دیا۔ فرمایا اب یہ قرآن نازل ہو گیا ہے، اس قرآن پاک کو اپناؤ، اس پر ایمان لے کر آؤ، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ 30 پاروں پر مشتمل یہ مقدس کتاب، لا ریب کتاب، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، ھدی للعالمین، لوگوں کے لیے، عالمین کے لیے ہدایت، اور اس کتاب کی تشریح کرنے والے رحمت للعالمین، ہاں جی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مقدس کتاب لوگوں کے لیے منبع ہدایت، ہدایت کا چشمہ، جی سراپا ہدایت، لوگوں کے لیے رحمت، اور اس کتاب مقدس پر عمل کرنے والا کل قیامت والے دن مقام رحمت جنت کا مستحق بنے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کل بھی شاید یہ بات عرض کی تھی کہ یہ کتاب اتنی عظیم ہے، اس کو سمجھیں بہت اعلیٰ، اس کو پڑھیں بہت اعلیٰ، لیکن ایک آدمی نہ سمجھ سکتا ہو، پڑھ بھی نہ سکتا ہو، صرف اس کو دیکھنا شروع کرے، اس زیارت کا بھی اس کو ثواب ملے گا، اس دیدار کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اور ایسے واقعات بے شمار موجود ہیں کہ ایک آدمی پڑھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ایک آدمی پڑھ نہیں سکتا، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، نہیں پڑھ سکا، اب وہ پڑھ نہیں سکتا، وہ ان پڑھ ہے، لیکن قرآن پاک سے محبت اتنی زیادہ ہے، روزانہ قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور سطر پر ہاتھ پھیرتا جاتا ہے، انگلی پھیرتا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، سمجھ اس کو کچھ نہیں آ رہی، لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام برحق ہو سکتا ہے، سچا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، بس وہ اس کی ایک عادت ہے، روٹین ہے کہ روزانہ وہ قرآن پاک کھولتا ہے اور انگلی اپنی سطر پر پھیرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، اس کا ایک معمول ہے، 1 پارہ 2 پارے 3 پارے، جتنا اس کے اندر ہمت ہے۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے، کسی بزرگ کو وہ خواب میں نظر آتا ہے، انتہائی کامیاب، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت خوش ہے، لیکن سادہ سی زندگی گزاری ہے۔ اب وہ بزرگ کسی ذریعے سے، یہ خود آ کر گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا خاص عمل بتاؤ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو اتنا کامیاب کیا، تو گھر والے بتاتے ہیں اور تو کوئی عمل نہیں ہے، سادہ سی زندگی گزارتا تھا، لیکن دن میں اس کا ایک معمول تھا، روزانہ قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتا اور انگلی پھیرتا سطر کے اوپر، کہتا جاتا یہ بھی برحق، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اللہ پاک نے اس عمل کے ذریعے اس کو کامیاب فرما دیا۔ محبت ہے نا اس قرآن پاک کے ساتھ، محبت، اپنا اپنا انداز ہے۔ اس لیے جو آدمی صرف انگلی پھیر رہا ہے، پڑھ نہیں رہا، سمجھ نہیں پا رہا، صرف انگلی پھیرنے کی وجہ سے اللہ اس کو کامیاب فرما دیتے ہیں، تو جو آدمی روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے اور اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو کیا ہی بات ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے یہ قرآن کس قدر محبت بھرا اور کس قدر رحمت والا پیغام بنے گا۔ اسی لیے یہ باتیں عرض کی جاتی ہیں، جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جائے گا تو وہاں تو کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، قبر ایک اندھیرا گڑھا ہے، اندھیرا ہوگا وہاں پر، میت کو لٹا دیا گیا ہے اور برا سا رشتہ دار واپس آ گئے ہیں۔ یہ قرآن پھر وہاں پر جو ہے نا انسان کے کو مانوس کرنے کے لیے کسی مجسم شکل میں انسان کے پاس آئے گا، وہاں اس سے باتیں کرے گا، اس کو اکیلے تنہا نہیں چھوڑے گا، ٹھیک، وہ تنہائی کا گھر، وہاں پر آ کر یہ دوست بنے گا، دوست والا کردار ادا کرے گا، انسان کی نماز، انسان کا روزہ، یہ وہاں اس کے ساتھی بنیں گے، اس کا وقت گزروائیں گے، اور کل قیامت والے دن یہ مقدس کتاب انسان کی بخشش کا پورا نظام کرے گی۔ ہم نے سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں، روایات میں آتا ہے اللہ سے جھگڑیں گی، اللہ سے کہیں گی میرے پڑھنے والے کو یا تو جنت پہ بھیج دے یا پھر مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ کس قدر یہ اعزاز ہے اس کے لیے جو اس کو پڑھتا ہو، لیکن اس کے لیے جو اس کو پڑھتا ہو، جس کو پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کوئی 1-2 ہوں گے جو روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہوں گے، کوئی 1-2 ہوں گے، ورنہ ہم میں سے اکثر تقریباً جو یہاں موجود ہیں، ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہی مقدس کتاب کل قیامت والے دن اگر پڑھنے والے کے حق میں وہاں اگر یہ گواہی دے گی، تو نہ پڑھنے والے کے اگر خلاف یہ کھڑی ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ بھی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں اس کتاب کو نہیں پڑھتا، میں اس کی تلاوت نہیں کرتا،
تو اگر یہ پڑھنے والے کے حق میں کل قیامت والے دن دفاع کرے گی، اس کا اللہ پاک سے اس کی سفارش کرے گی، تو جو نہیں پڑھ رہا اگر اس کے خلاف یہ قرآن پاک کھڑا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے میرے دوستو، روزانہ کی بنیاد پر 1 رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، پاؤ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، جتنی اللہ توفیق دے، لیکن ضرور پڑھیں۔ دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کریں، دیکھیں کتنا دن خوبصورت گزرتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس واضح طور پر نشانیاں، اور آ گئی ہیں، ہمارے پاس بھی آ گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، آپ علیہ السلام کی ہدایات موجود ہیں، یہ مقدس کلام موجود ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرنا چاہیں، ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا چاہیں، 1% بھی رکاوٹ نہیں ہے، 1% بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب یہ سارا کچھ آ چکا ہے، اسباب کے درجے میں جی ہدایت کے جو اسباب ہیں سارے موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس واضح طور پر نشانیاں، مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، وَهُدًى، اور ہدایت کے اسباب، یہ ہدایت کے اسباب ہیں، وَرَحْمَةً، اور رحمت حاصل کرنے کی چیزیں۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے انسان رحمت حاصل کر سکتا ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے، اور اس قرآن پاک کو سمجھ کر ہدایت کے اسباب حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا ان ساری چیزوں کے بعد اگر کوئی آدمی، اللہ فرماتے ہیں فمن ازلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن کذب بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے۔ میری بات کو سمجھیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ آیات کو جھٹلانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ نہ مانے، انکار کر دے کہ جی میں نہیں مانتا، انکار کر دے، کفار انکار کرتے ہیں۔ لیکن ایک مطلب یہ بھی تو ہے کہ عمل نہ کریں۔ یار عمل نہ کرنا بھی تو آیات کو جھٹلانا ہے، بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم دن رات جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم دن رات گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں، تو جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، جب گناہ کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک جھٹلانا یہ ہے کہ انکار کر دے بندہ کہ میں نہیں مانتا، ایک یہ بھی تو جھٹلانا ہے کہ بندہ اس کے خلاف عمل کرنا شروع کر دے۔ تو اب ہم زبان سے یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے، الحمدللہ ہم نہیں کہتے، لیکن یار ہم عمل بھی تو اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے خلاف زندگی بھی تو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ ماننے والی بات 2 درجے کی ہیں کہ بندہ زبان سے انکار کرے، وہ چیز تو نہیں ہے، لیکن عمل اس کے خلاف کرے، یہ چیز یہاں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو ہماری آیات کے خلاف چلے، ہماری آیات کے خلاف زندگی گزارے۔ فرمایا وَصَدَفَ عَنْهَا، اور اس سے اعراض کرے۔ ایک سادہ سی بات ہے، نکاح کرنا ہے، نکاح میں ایک بات عرض کر دوں، یاد آ گئی، کل نا وہ سبق پڑھاتے ہوئے مہر کا سبق میں پڑھا رہا تھا، مہر فاطمی۔ تو مہر فاطمی کے بارے میں کل میں نے پڑھا، پہلے میرے ذہن میں نہیں تھا۔ عام طور پہ جب شادی ہوتی ہے نا تو ہم سادہ سا منہ بنا کر معذرت کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں، پوچھتے ہیں نا مہر کتنا، بس وہ جی مہر فاطمی لکھ دیں آپ۔ اچھا مہر فاطمی کا تصور کیا ہے؟ 32 روپے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ مہر فاطمی کا تصور 32 روپے۔ کل پڑھا، سبق پڑھا رہا تھا، اس میں آیا کہ مہر فاطمی ہے 200 اوقیہ چاندی، سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ کرے مجھے کوئی نکاح کے موقع پہ کہے نا مہر فاطمی لکھیں، پھر میں اس کو بتاؤں گا مہر فاطمی ہے کیا۔ مہر فاطمی ہے 200 اوقیہ چاندی، اور 200 اوقیہ چاندی کا جو آج وزن بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی۔ بھائی شریف صاحب 52.5 تولہ چاندی، اس کی مالیت 1100 روپے اگر تولہ ہو تو تقریباً یہ 56-57 ہزار روپے بنتا ہے۔ تو 56-57 ہزار روپے ہے مہر فاطمی۔ ہم بس وہ 32 روپے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں، کسی نے بتایا 32 روپے، تو وہ بڑا احسان کر کے کہتے ہیں چلو جی بنتا تو 32 روپے، آپ 5000 لکھ لیں۔ وہ جو دولہا کے پاؤں میں جو جوتا ہوتا ہے نا 5000 کا، تو وہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس بچی کو جس کو ساری زندگی کے لیے اپنانے کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، ہم اس بچی کی قیمت لگاتے ہیں 5000، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو مہر فاطمی یہ 2-4 ہزار نہیں ہے، یاد رکھیں، مہر فاطمی 200 اوقیہ چاندی، 200 درم، اور 200 درم کا جو وزن بنتا ہے آج کل کے مطابق وہ 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، اور اگر 1000 روپے بھی تولہ ہو تو 52.5 ہزار روپے بنتا ہے۔
سمجھ آ گئی ہے؟ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ وصدف عنہا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیات سے انکار نہیں، ہماری آیات سے اعراض کرنا، اس کے خلاف جان بوجھ کے اس کے خلاف زندگی گزارنا۔ پتہ ہے اللہ کا حکم یہ ہے، پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اس حکم کو نظر انداز کر کے اس طریقے کو چھوڑ کر اس کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، تو یہ قرآن کے خلاف نہیں چل رہے، ہم نبی علیہ السلام کے خلاف نہیں چل رہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں چل رہے، اس کو اعراض کرنا نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سنجزی الذین یصدفون، ان قریب بدلہ دیں گے ان کو جو اعراض کرتے ہیں ان آیاتنا، ہماری آیات سے۔ بدلہ کیا ہوگا؟ سوء العذاب، برا عذاب۔ ایک ہوتا ہے عذاب اور ایک ہوتا ہے برا عذاب، سمجھ آ رہی ہے؟ عذاب تو ویسی خطرناک چیز ہے، اور عذاب بھی برا ہو تو وہ تو اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی آیات سے اعراض کرنے والے، قرآن کی آیات کا انکار کرنے والے، ان کو ہم برے عذاب کے ذریعے بدلہ دیں گے، اور یہ بدلہ کس چیز کا ہوگا؟ بما کانوا یصدفون، ان کا ہماری آیات کا اعراض کرنے کی وجہ سے، انکار کرنے کی وجہ سے یہ بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائی یہ بات کہی جاتی ہے کہ روزانہ ہم الحمدللہ کافی ساری چیزیں روزانہ سمجھتے ہیں، ہم اگر روزانہ کی بنیاد پر ایک چیز کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا شروع کر دیں، ایک چیز کو روزانہ اپنی زندگی میں لانا شروع کر دیں، تو آہستہ آہستہ دین ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامل دیندار بن جائیں گے۔ نام کے مسلمان بننا اور چیز ہے، اور با کردار مکمل مسلمان بننا اور چیز ہے۔ اسلام میں نام کا مسلمان بننا کافی نہیں ہے، اسلام میں تو با کردار، با اخلاق، کردار بھی اسلام والا، گفتار بھی اسلام والا، اخلاق بھی اسلام والا، اسلام میں تو یہ چیز مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔